حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دینی بھائی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر میں موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی انتہائی خستہ حالت دیکھی۔ انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو اچھے بھلے کھاتے پیتے آدمی ہیں اور ان کی بیوی نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیوی سے پوچھا ان کی حالت کے متعلق، تو ان کی بیوی نے یہ جواب دیا: ان ابا الدرداء لیس لہ رغبۃ فی النساء فہو یصوم النہار ویقوم اللیل، کہ جو آپ کے دینی بھائی حضرت ابو درداء ہیں ان کو بھی عورتوں میں کوئی رغبت نہیں ہے، وہ سارے دن روزے رکھتے ہیں اور ساری رات قیام کرتے ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کریں۔ کھانا تیار ہو کر جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ کھانے میں کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا نفلی روزہ ہے، آپ کو اکیلے ہی کھانا کھانا پڑے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اکیلے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ بالآخر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نفلی روزہ توڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ کھانے میں شریک ہو گئے۔ پھر جب رات کو سونے کا وقت ہوا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سونے کے لیے بستر وغیرہ ڈال کر دے دیا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر نوافل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مجبور کیا، انہیں اصرار سے کہا کہ آپ بھی رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں۔ بالآخر مہمان کے پرزور اصرار کرنے پر، مہمان کی پرزور فرمائش پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ان کو ان کی یہ بات بھی ماننی پڑ جاتی ہے۔ صبح کے وقت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں، ان کی خدمت میں تشریف لے کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو میرے مہمان تھے، وَإِنَّهُ عَزَاءَ مِنْهُ صَوْمُ النَّهَارِ وَيَقُومُ اللَّيْلِ، اور انہوں نے میرا نفلی روزہ بھی توڑوا دیا اور رات کا قیام بھی مجھ سے چھڑوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ نے انہیں بڑی شفقت اور بڑی رحمت کے ساتھ یہ بات سمجھائی اور فرمایا: یا ابا الدرداء، وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بے شک تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تیرے بدن کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، لہذا ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ اسلام یہ تعذیب نفس کا حکم نہیں دیتا، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ ہر ایک کے حقوق کو پورا ادا کر دینا چاہیے۔